یہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. کس کو اولاد دینا یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. کس کو اولاد نہ دینا یہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اسی لیے بزرگان محترم، مانگو تو اولاد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. مانگو تو اولاد صرف اللہ ہی کے دربار میں جا کر مانگنا چاہیے. مانگو تو اولاد صرف خالق السماوات والارض سے مانگنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہی اولاد دینے والے ہیں. چاہے نکاح ہو کر، شادی ہو کر 10 سال ہو جائے. آج بھی کتنے ہمارے دوست اور احباب ہیں، میرے قریبی ایک دوست ہے، تقریباً ان کا نکاح ہو کر 7 سے 8 سال ہو چکا ہے، ابھی تک ان کو اولاد نہیں ہوئی ہے. اللہ گواہ ہے بزرگان محترم. انہوں نے مجھے سے پوچھا تھا کہ مولانا میرا نکاح ہو کر تقریباً 3-4 سال ہو گیا ہے، اولاد کی امید ہے، کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی عامل کا پتہ بتا دو. میں نے ڈنکے کی چوٹ پر ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، بھائی دنیا کے اندر جتنے عامل ہیں، کوئی عامل آپ کو اولاد دینے والا نہیں ہے. جتنے حکیم ہیں، آپ کو کوئی حکیم اولاد دینے والا نہیں ہے. وہی اللہ ہے. اللہ سے مانگو، اللہ کے دربار میں جا کر دعائیں کرو، خوب گڑ گڑاؤ، اللہ سے کہو اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی وہ دعا کا تذکرہ بتاتا ہوں، وہ دعا سکھلاتا ہوں. وہ دعا یہ ہے کہ رب ہب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی. تم بھی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگو. اللہ سے کہو اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. ابھی حال ہی میں بلکہ 1 مہینہ پہلے اطلاع ملی. سب سے پہلے ان کے رشتہ داروں کو بتانے کے بعد انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا، حضرت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے لڑکا عطا کیا ہے، یہ میرا رب کا شکر ہے. انہوں نے کچھ علاجیں کیے، علاجہ بھی کرانا چاہیے. ایسا نہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ضرور رکھیے گا، دعائیں کیجئے، نمازیں پڑھیے. دوسرے راستے کچھ وہ ہوتے ہیں جو کچھ حضرات علماء کرام بتاتے ہیں، ان راستوں کا آپ اختیار کیجئے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو راستہ اللہ نے تمہارے لیے خیر کا رکھا ہے، اس خیر کے راستے سے اللہ ضرور اولاد عطا فرمائے. پھر انہوں نے فون کر کے خوشخبری سنائی. خوشخبری سنانے کے بعد بزرگان محترم اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں نیک صالح اولاد عطا کیا ہے. ابھی 3 دن پہلے انہوں نے گھر لے آ کر مٹھائی کا ڈبہ بھی پہنچایا. میں نے کہا بھائی اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے. ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کو اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، یہ مٹھائی میرے لیے آپ کیوں لے کر گئے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں خوشی کو سامنے رکھ کر، خوشی کے موقع کو سامنے رکھ کر میں لے کر آیا ہوا ہوں. آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ کسی عامل کا چکر مت لگاؤ. 99% بزرگان محترم جتنے عامل اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں، میں کسی سے ڈر اور خوف کو سامنے رکھ کر نہیں بتاؤں گا. شریعت کی بات آتی ہے، قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے، امت تک پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. غلط رسم و رواج میں پڑھ کر آج یہ امت غلط عقیدوں کا شکار ہو رہی ہے. ان لوگوں کو غلط عقیدوں سے، بدعات اور رسومات سے بچانے کی ذمہ داری حضرات علماء کرام کی ہے. اس مناسبت سے میں کہہ رہا ہوں، آج کتنے عامل ہیں اپنا دھندا بنا کر، اپنا بزنس اور کاروبار بنا کر دکان کھول کر بیٹھ چکے ہیں. آپ جائیے کسی عامل کے پاس، ہاں اللہ ماشاءاللہ ہر ایک عامل کی بات نہیں کروں گا، ہاں 1% 2% وہ عامل ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، صحیح طریقے سے وہ علاج کرتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ورنہ 99% عامل اس وقت پوری دنیا کے اندر ہے جو آپ کا علاج تو کچھ نہیں کرتے، ہزاروں روپے آپ کے پاس لوٹ. اور ہماری امت اور ہماری عورتیں بڑی کمزور ہیں، دین سے دور ہے، دین کا علم جانتی نہیں ہے.
اپنے خاندان کے اندر علماء کرام کے ایک جماعت کو تیار نہیں کیا، جاہل طبقہ ہوتا ہے، ان عاملوں کے پاس جاتی ہے، ہزاروں روپے وہ لگا دیتے ہیں، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ان کو اولاد نہیں ہوتی بلکہ بڑے بڑے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔